الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه الوزن والفضل والعدل والنظم والعزم بالجزم بوحدته وبكبريائه وبسبحان وبإتقان وبإعلان وبإيمان وبإرفان وبيان في فرقان وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة وحيدا واحدا بلا جدد ومدد ونسب ووصف في الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مماثل له لا ولد ولد جلد جسد رسوا عزوا نسب ولا عيب طابا لا ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وأيدنا ومؤيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا وقريبنا یہ جس کے اتنے قریب ہوں گے وہ تو کہے سبحان اللہ. جس کے قریب نہیں ہے چلو وہ نہ بولے. جس کے قریب جو محسوس کرتا ہے تحسس ہے جس سے کہ میرے آقا میری جان سے قریب ہے وہ کہے سبحان اللہ. بندگان خدا یہ محفل مصطفیٰ ہے, محفل ذکر مصطفیٰ ہے, اور اس میں تو ایسا جوش و خروش ہونا چاہیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کہ اس پورے خطے کو آپ ہلا کے رکھ دیں کہ یہاں عشاق مصطفیٰ بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں خدام رسول بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں غلامان مصطفیٰ و مرتضیٰ بیٹھے ہوئے ہیں. مل کر کہہ دیں سبحان اللہ. قریبنا مخدومنا ومعصومنا ومنظومنا ومقسومنا ومحبوبنا ومطلوبنا وموجودنا ومعشوقنا وأجدر الخلق جديرنا هو جم المناقب. مجھے لگتا ہے خطبہ میں پورا نہیں پڑھ پاؤں گا, خطبے کے دوران ہی شروع کر دیتا ہوں میں تقریر. جم المناقب کہتے ہیں اس شخصیت کو کہ جس کی بھی تعریف کرو خود بخود اس کی تعریف ہو جائے. اسٹیج والے بھی آکھیں سارے سبحان اللہ. کوئی ماحول تو بڑے نہ سنندہ. جس کی بھی تعریف کی جائے سرکار کی خود ہو جائے. سرکار کی مل کر بولو سرکار کی. صدیق پاک کا نام لیا جائے تو تعریف سرکار کی ہو جائے. عمر پاک کا نام لیا جائے تو تعریف سرکار کی ہو جائے. عثمان غنی کی سخاوت کا تذکرہ ہو تو تعریف مصطفیٰ کی ہو جائے. مولا علی کی مشکل کشائی کی ذکر ہو تو تعریف مصطفیٰ کی ہو جائے. حسن کے حسن کا تذکرہ ہو تو تعریف مصطفیٰ کی ہو جائے. حسین پاک کی سخاوت کا تذکرہ شجاعت کا ہو تو تعریف مصطفیٰ کی ہو جائے. سیدہ کے خاتون جنت ہونے کی بات ہو تو تعریف مصطفیٰ کی ہو جائے. جس کا بھی ذکر کیا جائے جم المناقب بات سرکار دی. گل ساری اچھا بولو گل ساری. پھر ایک باری دب کے بولو گل ساری. یہ سارے تذکرے گم ہیں جس کے تذکرے میں وہ ذات مصطفیٰ کی ہے. سارے حسن جہاں سے نکلتے ہیں وہ حسن کا سمندر چہرہ ہے مصطفیٰ. تعریف اس رب کے لیے میں کر دیتا ہوں شروع گفتگو. تعریف اس رب کے لیے جس رب کی سب سے بڑی شان یہ ہے کہ وہ میرے اور آپ کے آقا کا خالق بھی ہے مالک بھی ہے. جس کی سب سے بڑی شان یہ ہے قبلہ غریب نواز اللہ کی سب سے بڑی شان یہ نہیں کہ اس نے آسمان بغیر ستون کے کھڑا کیا. نہ بڑی شان یہ ہے کہ زمین بنائی. نہ بڑی شان یہ ہے کہ ہوا چلاتا ہے. نہ بڑی شان یہ ہے کہ ابر برساتا ہے. خدا کی قسم ساری دیوبندیت کی تبلیغ انہی جملوں کے گرد گھومتی ہے کہ وہ رب جو ہوا چلاتا ہے, وہ رب جس نے
بنائی وہ رب کہ جس نے پہاڑ بنائے. ارے خدا کی چھوٹی شان نہ بیان کر، رب کی بڑی شان بیان کر کہ وہ رب جس نے محمد بنایا. آپ جتنے بھی ہیں بیٹھے ہوئے مجھے سارے بتائیں، میں کھڑا ہو جاتا ہوں، آپ بیٹھے رہے. سارے ارشاد فرمائیں کہ بما قبلہ دیوان صاحب کے یہاں سارے مشائخ بھی ہیں، پیر بھی ہیں، علماء بھی ہیں. یہ مراتب حضور کے بعد ہیں. حضور پر بات ہو تو ہم سارے حضور کے دروازے کے کتے دب کے بولو ہیں کہ نہیں، اچھا بولو ہیں کہ نہیں، اور دب کے بولو ہیں کہ نہیں. ہم بعد میں سید ہیں، ہم بعد میں پیر ہیں، ہم بعد میں غازی ہیں، ہم بعد میں شہید ہیں، ہم بعد میں عالم ہیں، ہم بعد میں حافظ ہیں، ہم بعد میں قاری ہیں. اس سے پہلے ہمارے گلے میں ایک پٹا ہے جس پٹے کی نسبت مصطفیٰ کی نعرہ ہے. زور سے کہہ دو سبحان اللہ. نہیں جی ہنجلی نعرہ مارنا، نعرہ مارو، ہلا دیو پورے علاقے نو نعرہ رسالت. اجے بھی میرے مزہ نہیں منایا. تھوڑا کی خیال ہے بھئی سرکار کو میں سنا رہے ہیں میرے جی اب بے غیرت کائنات اس کو نیچے میرا یہ عقیدہ ہوئے کہ اچھا بولو تو سائنس سنو. یہ تو انتہا درجے کے ناقص کا عقیدہ ہے. خدا کی قسم میرے اور تیرے دل میں خیال بنتا ہے، ابھی ہمارے لبوں تک لفظ بن کر نہیں آتا. گنبد خضرا والے کو پہلے خبر ہوتی ہے. بے شک بے شک. سنیں سنیں سنیں، یہ بلانے کا مقصد یہ ہے کہ لگے حضور کے غلام بیٹھے ہیں. گواہ بناؤ اس کو، اس سارے صاحبان کو گواہ بناؤ، اس خطے کو. سائن کو تو خبر ہے، سائن نے تو یہ فرما دیا. مجھے یہ بھی معلوم ہے سرکار فرماتے ہیں اہل الجنت عشرون و مئۃ صف. حضور نے فرمایا 120 صفیں ہوں گی، 120 صفیں ہوں گی جنت کے اندر. کتنی صفیں ہوں گی؟ میدان معاشر میں جنتیوں کی صفیں کتنی ہوں گی؟ اجے صفیں بڑیاں اچھا بولو، اب بولو جنے ہو وہ ایڈے ٹھلے بول دے بولو صفیں بڑیاں. دیوان صاحب کے خدمت میں ہنج کر کے ہاتھ سے رکھا نا پہلے، غریب نواز راضی رہنا. آج میں آپ کی مردانگی کا قائل ہوں گا، وہ میں آپ کو تنہائی میں بتاؤں گا. میں آپ کی مردانگی کا قائل ہوں گا. یہ میں آپ سے بعد میں بات کرنی ہے. اب آپ سارے ساتھی مجھے بتائیں قیامت آ گئی ہے؟ اور بولو بھائیو آ گئی ہے، قیامت آ گئی ہے، حساب ہو گیا ہے، حساب ہوئے نیک اور بد جدا ہوئے. اجے حساب ہویا ہی نہیں، اجے قیامت آئی ہی نہیں، اجے میدان معاشر پر سجیا ہی نہیں، اجے ترکڑی لگی ہی نہیں، اجے نیکیاں بدیاں تلیاں ہی نہیں، اجے تسی اتھے بیٹھے ہو مرے بھی نہیں، قبر دے سوال و جواب بھی ہوئے نہیں. جو اجے کم ہویا ہی نہیں، مصطفیٰ اس کی خبر دے رہے. نعرہ رسالت لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک 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 یا رسول اللہ. اور زور سے بولی لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک. تشریف رکھیں قریب نہ. اور میں دسو اے حضور نے تکیا نہیں کیڑا اٹھ کے کھلو گیا؟ کیا کہنے. اور بولو سارے سرگودے والے سنگیو ادھر میری طرف دیکھو. کیا حضور نے دیکھا نہیں ہے کہ کون اٹھ کے کھڑا ہو گیا؟ اونچا بولو. ابھی حضور نے دیکھا نہیں کہ کون کھڑا ہو گیا؟ ابھی حضور نے دیکھا نہیں کہ آج کس کا اٹھا ہوا ہے؟ جو مدینے میں بیٹھ کے قیامت کے دن سمے گن کر بتا رہا ہے اس کی نگاہ سے ساہیوال کا یہ جلسہ چھپا ہوا نہیں ہے. بے شک حضرت صاحب سبحان اللہ. بڑی بات بڑی بات. نہیں چھپا ہوا.
حضور جانتے ہیں اجے کئی بندے سمجھتے ہیں یہ مولویوں کا مسئلہ ہے جنہیں داڑیاں رکھی ہیں انہوں کا مسئلہ ہے لبیک لبیک، یہ مولویوں کا نہیں، ٹھنڈے ہو جاؤ گے جب قیامت کے دن میدان محشر لگے گا اور آمنہ کا لاڈلا جس کے سر اقدس پر رحمت للعالمین کا تاج ہوگا تو لڑیاں شفاعت والی ہوگی، ساتھ صدیق و عمر و عثمان و مولا علی بھی ہوں گے انشاءاللہ، ساتھ اسنین بھی ہوں گے، اور اس بڑے میدان میں سرکار فرمائیں گے تو ذرا پچھا ہٹے نا اس پچھلے نو اگے کر جڑا ہے نو چھل کے آتے بولے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ، زور سے بولے لبیک لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں ہمارا بولنا ٹھیک ہے، مجھے تو آپ نے دعوت دی ہے، میں نے تو تقریر کرنی کرنی ہے، لیکن میں تمہیں کملی والے کی قسم لا کر کہتا ہوں اے جڑے داڑھی منڈے اٹھ کے اچھل رہے ہو نا، جنہاں دے سروں تے ٹوپیاں نہیں ہے اچھل رہے ہو، تو آڈا اچھلنا بڑے کم ہے، تو آڈا بولنا بڑے کم ہے، تو آڈا نعرہ لانا بڑے کم ہے، کہ آپ کو معلوم نہیں ہے رانے سناولے نے بھی یہی بولا ہے مرزائیوں کو، رانے سناولے نے بھی مرزائیوں کو یہی بولا ہے، اس نے بولا ذرا صبر کرو، ابھی زیادہ ہمیں تنگ نہ کرو، تھوڑے عرصہ گزرنے دو، ہم ٹھہر کے کچھ نہ کچھ کریں گے تمہاری حقوق کی بات۔ انہوں نے کہا ابھی تم کیوں نہیں کرتے؟ رانے نے آگے سے جواب دیا یہ ہے پاکستان انگلینڈ نہیں، یہ جملے میرے سننا، اس نے کہا یہ ہے پاکستان، یہاں جس نے پورے سال عید کی نماز بھی نہ پڑھی ہو، یہ رانے کے اپنے جملے ہیں، جس نے پورے سال میں عید کی نماز بھی نہ پڑھی ہو، پتہ نہیں ان کو کیا ہے پاکستان والوں کو، اگر سرکار کی کوئی بات کرتا ہے تو یہ کپڑے پھاڑ کے روڈ پر آ جاتے ہیں۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں جناب کی بارگاہوں میں عرض کر رہا ہوں ذکر جس کا بھی کرو سرکار کا، ذکر جس کا بھی کرو کس کا ہے؟ پھر بولو جی ذکر جنہ بھی کرو کدھا ہے؟ اب میرے بابا حضور سعود الانبیاء کس کا ذکر کرتے رہے؟ اے لفظ مجھو بولو کدھا کرتے رہے؟ خواجہ پاک کس کا کرتے رہے؟ داتا پاک کس کا کرتے رہے؟ حضور غوث پاک کس کا کرتے رہے؟ امام باقر و جعفر و صادق کس کا کرتے رہے؟ امام زین العابدین کس کا کرتے رہے؟ حسین پاک نے بچے کس لیے ذبح کرائے؟ حسن پاک نے زہر کے نوالے کیوں نوش کیے؟ اور مجھے سارے بتاؤ نا علی ابن ابی طالب پاک نے کوفے کی مسجد میں خطبے کس کی شان میں دیے؟ تو پھر بولو گل ساری ہے حضور کی حضور کے پلے کا کوئی نہیں، حضور کی مثل کوئی نہیں۔ ابھی اگر میرے منہ پر شریعت کی لگام نہ ہو تو میں ایسی باتیں تمہیں بتاؤں کہ تمہارے ہوش اڑ جائیں۔ ابھی بھی میں جو مجمع ہے عوام ہے اور عوام کی عقول کے مطابق میں بات کر رہا ہوں، سرکار کے پلے کا کوئی نہیں۔ اگر اجازت ہو تو ایک جملہ سنا دوں؟ کیا جملہ ہے؟ سرکار دے پلے توجہ جی توجہ، سرکار دے پلے نہیں کوئی ایک پورا اسلام آباد ہے چاہ کے منڈی جیب پا دوں تو آمی اس گل دی قیمت کوئی نہیں، جڑی ہوں میں کرن لگا چشتیوں قادریوں کا متفقہ پیر، نام ہے حضرت شیخ محی الدین ابن عربی۔ پیر میرے علی شاہ صاحب تاجدار گولڑا فرماتے ہیں وہ محی الدین وہ ہیں کہ اگر ایسے کر کے کسی بندے کو دیکھتے تو ازل سے ابد تک اس کی تقدیر پڑھ دیتے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب جو کچھ انہوں نے سرکار کی شان میں کہا ہے میں بتاؤں آپ کو، جڑا سنن واسطے ذرا تھوڑا جہا ہاتھ کر کے آکھے سبحان اللہ۔ ہونا تھلے کرو، غریب نواز یہ بابا جی کے بھی پیر ہیں، یہ محی الدین ابن عربی، آپ کے بھی مرشد ہیں، میرے بھی مرشد ہیں، ہم سب کے متفقہ مرشد ہیں۔
سنیے فرماتے ہیں فرماتے ہیں انت تحسب محمدن العظیم الشان. یہ علماء کرام بھی ذرا توجہ کریں کیونکہ فتوحات مکیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 127 میں پڑھنے لگا ہوں اور سب سے دنیا کا مشکل کام ہے فتوحات پڑھنا. آپ انشاءاللہ فرماتے ہیں اور یہ فتوحات اس لیے میں نے کہا مشکل کام پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے سمجھ ہی نہیں سی آمدی تو آخر میں پاک پٹن شریف یہاں تو میں بابا جی دی برگاہ اینڈ سے رکھیا میں کہا جناب فتوحات میں نے سمجھ نہیں جی آمدی تو فرمایا بابا جی نے کہا 40 دن میرے کو رہے تو میں پاک پٹن رہا تو فرید الدین قبر میں سے مجھے پڑھاتے رہے. حق فرید حق فرید حق فرید حق فرید حق فرید. جملہ سمجھیے جملہ سمجھیے فرماتے ہیں انت تحسبہ انت تحسبہ محمدن العظیم الشان. فرمایا تو یہ گمان کرتا ہے سرکار کو کہ یہ محمد ہی ہے. تو بس یہی گمان کرتا ہے کہ میں سرکار کی طرف رخ کر کے کہتا ہے بس محمد ہے بڑی شان والے ہیں محمد ہی ہے. کما تحسب السراب کما تحسب السراب ماؤن. تو سرکار کو دور سے ایسے سمجھتا ہے کہ جیسے انسان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا یہ بالکل ایسے ہے جیسے تو ریگستان میں دور سے دیکھتا ہے تجھے پانی معلوم ہوتا ہے. توجہ کرنا گل بہت بڑے لیول دی ہے جڑی میں چھیڑ بیٹھا بابے اور دے قدماں دے صدقے. فرمایا تو یہ گمان کرتا ہے فرمایا کما تحسب السراب ماؤن. جس طرح تو دور سے ریگستان کو دیکھتا ہے اور تجھے لگتا ہے کہ پانی ہے. فرمایا وہ ہوا ماؤن فی راج العین. وہ پانی ہوتا نہیں ہے. توجہ کرنا وہ پانی ہوتا ایک مرتبہ نعرہ لگا دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سناہان مصطفیٰ زندہ باد. فرمایا کما تحسب السراب. ہاں جی جس طرح کہ تو نے سراب کو تو گمان کرتا ہے کہ یہ پانی ہے اور پھر فرماتے ہیں کہ وہ ہوا ماؤن فی راج العین. حقیقت میں تو وہ تیری آنکھ میں پانی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے. حقیقت میں ریگستان میں پانی نہیں ہے. تجھے لباس نظر آتا ہے بندگی کا تجھے لباس نظر آتا ہے بندگی کا سرکار کی بندگی کا تو تو بندہ کرتا ہے. یہ ایسے ہے جیسے دور سے دیکھنے والا پانی دیکھتا ہے. اور ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا جِئْتَ محمدہ. اور جب تو یوں چل کے قریب حضور کے قریب آئے گا لم تجد محمدہ محمد کو نہیں پائے گا. اے سمجھ جنوں آوے وہی آکے سبحان اللہ. فرمایا جب تو مصطفیٰ کے قریب آئے گا لم تجد محمدہ تو محمد عربی کو نہیں پائے گا. وجدت اللہ تو لباس مصطفیٰ میں خدا کو دیکھے گا. آتے تھے رکھ کیا کھو سبحان اللہ. لباس مصطفیٰ میں لباس مصطفیٰ میں تو کسے دیکھے گا خدا کو دیکھ لے گا. اور یہ تو دیکھے گا کیسے رائتہ فی صورت محمدیت. اور یہ جو خدا کے تجھے جھلکارے نظر آئیں گے یہ صورت مصطفیٰ سے نظر آئیں گے. بات میں بہت مشکل کر گیا ہوں اجازت ہو تو آسان کر دوں. سیدی اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا سوکھا ترجمہ کیا ہے بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر. حضور کی ہاں بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر. جو وہاں سے ہو یہیں آگے جو یہاں نہیں تو وہاں. اور آگے چلتے ہیں. حضور کی مثل کائنات میں کوئی نہیں. حضور کی مثل کائنات میں دب کے بولو ان پر سلام جن کی مثل کائنات میں جن کے پلے کا کائنات میں کوئی نہیں. میرے اعلیٰ حضرت بریلوی نے ایک کی جملہ کہہ کے قلم توڑ چھٹی. فرمایا تجھے یک نے یک بنایا. اب میں عقلوں کے مطابق آ رہا ہوں. تجھے یک نے یک بنایا. یا رسول اللہ خدا بھی ایک ہے مصطفیٰ بھی ایک ہے. خدا بھی ایک ہے مصطفیٰ بھی. اور آپ کی مثل کائنات میں کوئی ہے ہی
توبہ 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 توبہ، آپ کی مثل کہاں سے ہو سکتی ہے؟ اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شعر پیش کرتا ہوں میں، آپ فرماتے ہیں حور سے کیا کہیں، حور سے کیا، او بھائی اساں انہاں نال کے گلاں کرنی ہیں، ساڈا کے مطلب ہے انہاں نال؟ یہ اور لوگ ہیں جن کی پوری تبلیغ کا دھندا موٹی آنکھوں پر چلتا ہوگا، یہ اور لوگ ہیں جن کی پوری تبلیغ 3 دن تک تبلیغ ہو رہی ہے، 3 دن تک تبلیغ ہو رہی ہے، اور تبلیغ میں کیا کہا جا رہا ہے؟ جنت ملے گی جس میں اتنی موٹی آنکھوں والی ہو رہے ہیں، اور بغیر تو کسی ایک امتی کو تو کہہ دو کہ نیک عمل کر، جنت میں تجھے مصطفیٰ کے قدموں کا دیدار ہو جائے گا۔ کوئی سمجھ آئی ہے؟ اور کیا حور کی آنکھ میں وہ چمک ہے جو مصطفیٰ کی نالین میں؟ دب کے بولو ہے۔ اب سنیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حور سے کیا کہیں، یہ ہمارے اعلیٰ حضرت ہے نا، یہ ہمارے اعلیٰ حضرت ہے نا، اور ہمارے اعلیٰ حضرت جو ہے نا، دیکھو حضرت اور ہوتا ہے، اعلیٰ حضرت اور ہوتا ہے۔ حضرت بتیرے ہوتی ہیں جو حوروں میں اٹک جائیں، اعلیٰ وہ ہوتا ہے جو حور سے نکل کے مصطفیٰ کی نالین پہ جھک جائے۔ فرمایا حور سے کیا کہیں، حور سے اے ان گل ساری پہ آمدی سے، ہاں حور سے کیا کہیں، ہاں موسیٰ سے مگر عرض کریں۔ سرکار کے حسن کی بات کرتے ہو، سرکار کے جمال کی بات کرتے ہو، سرکار کے کمال کی بات کرتے ہو، سرکار کی چمک کی بات کرتے ہوئے، سرکار کی دھمک کی بات کرتے ہوئے، سرکار کے خد و خال کا تذکرہ کرتے ہوئے، سرکار کی چال کا تذکرہ کرتے ہوئے، سرکار کے حال کا تذکرہ کرتے ہوئے، سرکار کی گفتگو کا تذکرہ کرتے ہوئے، ان کی نرم انگلیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے، ان کی چشمین کا تذکرہ کرتے ہوئے، ان کے شفتین کا تذکرہ کرتے ہوئے، ان کے ابروؤں کا تذکرہ کرتے ہوئے، ان کے سینے کا تذکرہ کرتے ہوئے، ان کے قد و قامت کا تذکرہ کرتے ہوئے، او بندگان خدا ہم حور سے کیوں بات کریں؟ پھر اگر بات بھی کریں گے تو موسیٰ سے کریں گے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اے جدو شعر پورا ہونا ہے تو گل کہاں کھلنی ہے؟ فرمایا حور سے کیا کہیں، ہاں موسیٰ سے مگر عرض کریں۔ یا اعلیٰ حضرت یہ موسیٰ پاک سے کیوں عرض کر رہے ہو، یہ کیا مسئلہ ہو گیا؟ حضور کے حسن کی بات ہے تو موسیٰ پاک کو بیچ میں لے آئے؟ فرماتے ہیں لانا ہے اس لیے کہ یہ موسیٰ وہ ہیں جنہوں نے یہ عرض کی تھی کہ یا اللہ مجھے اپنا آپ دکھا، لانا ہے ہم نے موسیٰ کو بیچ میں، اس لیے کہ موسیٰ پاک نے فرمایا تھا کہ یا اللہ مجھے اپنا آپ دکھا، اللہ نے فرمایا تھا لن ترانی، تو تک ہی نہیں سکتا، ہرگز ہرگز تو تک نہیں سکتا۔ اب جب حضور کی چہرے کی جمال کی بات آئی نا تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حور سے کیا کہیں، ہاں موسیٰ سے مگر عرض کریں کہ خود ہے اس نے ازل، خود ہے اس نے ازل، طالب جانان عرب۔ ہم حور سے بات نہیں کریں گے، ہم موسیٰ سے کہیں گے موسیٰ یاد ہے تم سے کہا گیا تھا کہ تو تک نہیں سکتا، اور یہ لیٹے ہوئے ہیں اور لیٹے ہوئے اور جبریل آ کے چمے لیتا ہے اور چمے لے کر کہتا ہے اٹھو نا، ان اللہ تعالیٰ قدشتہ کا الہ کا دنیا ساری سہ گئی ہے، خدا تو آجا دیدار کرنا چاہتا ہے۔ اللہ مگر میں عرض کروں گا کہ سرکار کی مثل کائنات میں کوئی ویسے ہی نہیں ہے، اور موسیٰ ہاں انبیاء میں کوئی نہیں، انبیاء میں بولو سچے انبیاء میں دب کے بولو ایک آواز سے انبیاء میں حضور کی مثل تو حضور کی بات ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سرکار نے جہاں قدم رکھا ہے، واللہ سرکار کریم جس خچر پر سوار ہوئے اس خچر نے جو پیشاب کیا، اس پیشاب کے کروڑویں قطرے کی باقی تک بھی ہم نہیں پہنچ سکتے۔ گلہ میں بڑیاں پاریاں کر رہے ہیں، سرکار تو سرکار ہے۔ وہ موسیٰ پاک نے ایک مرتبہ یہ عرض کر دی کہ یا اللہ میں نے تاکہ سے میں تین دسنا تو میں نے تک نہ سکتا ہے، تو اے محبوب نے بلا کے تو کلیاں لا مقام اچ گلوں کی تیاں نہیں،
اے گل جدو کر رہی نا پھر موسیٰ پاک نے ایک اور جملہ عرض کیا، وہ ذرا سننا. قال سأل ابن عبد اللہ التستوری. حضرت عبداللہ تستوری فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں قال موسیٰ یا رب. موسیٰ پاک نے عرض کیا پروردگارا ارینی بعد درجات محمد، ارینی بعد درجات محمد. موسیٰ پاک نے عرض کیا یا اللہ میں نے اپنا آپ کو بکھایا نہیں ہاں، محبوب نے بکھائی، اس محبوب دے درجیاں وچوں میں نے کچھ درجے دکھا. اس محبوب دے درجیاں وچوں میں نے کہ دکھا کچھ درجے. بعد درجات محمد، کچھ درجے مجھے دکھا. اللہ پاک نے جو جملہ فرمایا سنیں کان کھول کے، ان اللہ تعالی قال یا موسیٰ لن تطیق ذالک. اور موسیٰ تیرے اندر طاقت ہی نہیں تو مستویٰ دے درجے تک سکے. کوئی گل جناب آ رہی ہے؟ اے حضرت موسیٰ سے کہا جا رہا ہے مستویٰ کا جمال دیکھنا تو دور کی بات ہے، مستویٰ کریم کے درجے کو بھی تو نہیں دیکھ سکتا. آگے ایک دم اللہ پاک نے فرمایا وَلَكِنْ أُرِيكَ منزلۃ من منازلہ جلیلۃ عظیمۃ. لیکن میں تمہیں حضور کی منزلوں میں سے ایک منزل دکھا دوں گا. توجہ ہو رہی ہے؟ منزل کے نوا دیں اے دیکھو ادھر میرے حل تکو، اتھوں میں ٹریاں، اتھوں اے میرا صبر ہو رہا ہے. اتھوں ٹردیاں میں حضرت دیوان صاحب کے قدموں تک آنا چاہتا ہوں. یہ آ کر میں قدموں میں بیٹھ گیا. اس کا مطلب یہ ہے میں وہاں سے چلا اور میری منزل قدم دیوان صاحب ہے، یہاں. پھر اس کے بعد میں یہاں سے آگے چلا، دوسری منزل میری یہ حضرت صاحب کی بلا ہو گئے غریب نواز. آگے میں چلا جاؤں تیسری منزل. یہ منزلیں جہاں میں رک رہا ہوں وہاں کیا ہو رہی ہے؟ اونچا بولنا. حضرت موسیٰ سے فرمایا وَلَكِنْ أُرِيكَ، لیکن میں تمہیں دکھاؤں گا منزلۃ من منازلہ. مصطفیٰ کی ساری منزلیں نہیں دکھاؤں گا، ایک منزل دکھاؤں گا جہاں میرے مصطفیٰ نے 2 گھڑی بیٹھ کے آرام کیا. آئے خدا کرے تمہیں سمجھ آ جائے صحیح بات. گلنا سنا دیا میرے کو بتیریاں نے، پر میں گلنا پکی تو انہوں سنا رہے ہیں. سمجھ آئیے؟ میں آپ کو بات منزل ایک دکھاؤں گا. موسیٰ پاک نے فرمایا یا اللہ دکھا دے. یا اللہ اور سنیں قال سال فرماتے ہیں جب یہ بات ہو گئی نا تو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ قال فَكَشَفَ لَهُ عَن مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ. معراج کی رات جو حضور آسمانوں کی طرف چڑھے نا تو حضور نے آسمانوں میں سے ایک آسمان پر ذرا ایسے کر کے دیکھا. اور اللہ کرے تو سمجھ آئے گا. ذرا ایسے کر کے مصطفیٰ نے دیکھا تھا. جس جگہ مصطفیٰ کی نگاہ پڑی نا آقا کریم کی، وہ بکائے انوار ہوئی. وہ جگہ کیا بنی؟ بکائے. اللہ پاک نے وہ جا موسیٰ علیہ السلام نے سامنے کھولی. کاشف لہ عن ملکوت السماوات. جب رب نے وہ جگہ کھولی نا، اے مجمع جا کے بیٹھنا چاہیے بھی، اور اتنی اونچی سبحان اللہ آنی چاہیے جتنی آپ کے اندر عشق رسول ہے. اب یہ جملہ پہلے سن لو. فرمایا وَكَشَفَ لَهُ عَن مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ. جب رب نے ملکوت سماوات سے وہ منزل کھولی تو قَادَتْ تَطْلِبُ نَفْسُهُ. تو موسیٰ گر پڑے. قریب تھا کہ انوار محمدیہ سے موسیٰ کی روح پرواز کر رہا تھا. ہاتھ پھر کے آنکھوں سبحان اللہ. قریب تھا کہ موسیٰ پاک کی روح نکل جاتی. کس سے؟
ان انوار من انوارہا، اس مقام کے انوار سے. پھر موسیٰ پاک نے عرض کی رب سے یا اللہ پاک یہ انوار تو میں دیکھ نہیں رہا ہوں، حالانکہ میں سرکار سے مل چکا ہوں. توجہ کریں، اس جگہ کے انوار تو میں دیکھ نہیں پا رہا ہوں حالانکہ میں تیرے محبوب سے مل چکا ہوں. اگر انوار دیکھ کر میری روح نکلنے لگی ہے تو میں نے تو چہرہ دیکھا ہے. ارشاد فرمایا موسیٰ جو محمد تو نے دیکھا ہے وہ پردوں میں ہے، اور پردوں سے نکل کر اس منزل پر توجہ جس نے کی ہے وہ میرا محبوب ہے. میں یہ بڑی مشکل سی باتیں تھی جو میں نے آپ کی بارگاہ میں عرض کی. ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے. اب میں ذرا یہ 2-4 منٹ آسان طرف آتا ہوں اور بس اتنی گفتگو کروں گا. میں ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ زمین و آسمان میں جس کو بھی جو مل رہا ہے وہ در مصطفیٰ سے مل رہا ہے. اوئی گل ساری اچھا بولو نا، گل ساری. اعلیٰ حضرت بریلوی نے تو یہی فرمایا، اعلیٰ حضرت بریلوی بھی یہی فرماتے ہیں. اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہے، دینے والا ہے سچا. اچھا بولے ہے دینے والا ہے سچا. مطلب گل ساری سرکار دی. کسی کو جو کچھ بھی مل رہا ہے وہ مصطفیٰ بانٹ رہے ہیں. ولایت مل رہی ہے تو مصطفیٰ بانٹ رہے ہیں، قطبیت مل رہی ہے تو مصطفیٰ بانٹ رہے ہیں، غوثیت مل رہی ہے تو مصطفیٰ بانٹ رہے ہیں، یہ روزیاں بٹ رہی ہیں تو مصطفیٰ بانٹ رہے ہیں، نور بٹ رہا ہے تو مصطفیٰ بانٹ رہے ہیں. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. اور معاف کرنا یہ تنہا میرا عقیدہ نہیں، یہ پوری جماعت صحابہ کا عقیدہ ہے. یہ پوری جماعت صحابہ کا. اللہ دی قسم ہے آنکھ نکل گئی. آنکھ نکلنے کے بعد حضور کے پاس جانے کی کیا ضرورت تھی؟ ادھر سائڈ پہ بیٹھ کر کہتے یا اللہ آنکھ نکل گئی ہے میری، ہن مہربانی کر دے. ادھر نہ تو دعا منگی نہ تو کوئی اور جناب ورد وظیفہ کیتا. آنکھ جناب چک کے اتھے ہاتھ تے رہ کے حضور دی برگاہ چاہے جناب اے آنکھ میں واپس چاہی دیئے. میں عرض کی تھی قتادہ ایک ایک کری چاندے ہو، تو قتادہ نے آگے سے جواب جو دیا روح پر میرے اترا. آپ نے فرمایا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. فرمایا دینے والا سچا ہمارا نبی ہے. چونکہ گل ساری سرکار دی، گل ساری صدیق اکبر ہجرت کی رات کو اندر سے باہر سے نکل کے باہر ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ پانی چاہیے. حضور نے نہیں فرمایا یارا کیا کرتا ہے تینے نہیں پتا. علی بن مرتضیٰ کو میں نے بسترے پر لٹایا، خود میں تیرے دروازے پر آیا، آ کر دروازہ بجایا. میرے ہاتھوں میں کوئی پانی کے مشکیزیں پکڑے ہوئے تھے. اب تو مجھ سے مانگتا ہے کہ پانی مانگ. اللہ کو رازق اللہ ہے، میں نہیں ہوں، میں تیرے ساتھ آیا ہوں. مگر صدیق کا بھی عقیدہ تھا، صدیق کا بھی عقیدہ یہ تھا کہ دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. حضرت صدیق اکبر نے بھی یہی کہا یا رسول اللہ پانی چاہیے. حضور نے کوئی نہیں فرمایا میں کچھ نہیں کر سکتا، چونکہ حضور بھی جانتے ہیں صدیق بھی جانتا ہے گل ساری. اچھا بولو گل ساری. یہ تو صدیق اکبر ہے، جناب ابی طالب مولا علی کے ابو جان رسول پاک کے ساتھ چل رہے ہیں، دونوں گھوڑوں پر سوار ہیں. ایک دم حضرت چچا جان نے کہا، حضرت ابو طالب نے کہا بھتیجے یا رسول اللہ مجھے لگی ہے کہ اتش بڑی ڈاڑی من ترے لگی. ترے ہی آدھی ہونا تسی کیا آدھی ہو اپنی زبان یا رسول اللہ من ترے لگی پیاس لگی. حضور نے کو فرمایا میں کیا کر سکتا ہوں، میرے کو تو ککھ نہیں، میں تو کچھ کر نہ سکتا. چلو دعا کرنے یا اللہ پانی برسا. ایسے نہیں کیا. حضور نے فوراً چھلانگ لگائی، نیچے اترے. ادھر مجھے دیکھنا، نیچے اتر کے زمین پر سرکار نے فدارا برجلہ والارض. حضور نے ہینگ کر کے پیر مارے جو پانی بگنا شروع ہو. حضور نے فرمایا اشربی یا امی، چاچا جی پیو. چاچا جی نے پیتا. اور میرا پتہ ہے کیا عقیدہ ہے، گستاخی معاف کرنا، یہاں حضرات علماء کرام بھی بیٹھے ہوئے. میرا عقیدہ یہ ہے جناب ابی طالب نے جو پانی پیا وہ زمزم سے کھرب درجے افضل ہے. کوئی سمجھ آئیے، جناب ابی طالب نے جو پانی پیا وہ کھرب درجے
زمزم سے افضل ہے. بھلا کیوں؟ اس لیے کہ زمزم ایسے اسماعیل پاک نے رگڑا ایڑیاں تو اس میں سے جو نکلا وہ ہوا زمزم, اور جو اسماعیل کی ایڑی سے نکلے وہ زمزم ہے, اور جو مصطفیٰ کی ایڑی سے نکلا اس کے مصر پانی ہو سکتا ہے. جناب نے ماری ایڑی, پانی نکلا, فرمایا چاچا پی. چاچا جی نے پانی پی لیا. جب پی لیا انہوں نے کہا بس میں سیر ہو گیا. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے, سما تارا باری جلو والا لال. جناب نے ہینڈ کر کے پھر مانا بس رک جا, منہ نر نہیں کیا, ہینڈ کیا, منہ چو نہیں کیا, روک, ہینڈ کیا, اشارہ کیا, روک, پانی رک گیا. چاچا نے ہاتھ باندھ لیے, کہا یہ کیا؟ آپ نے پیر مارا, پانی چل پڑا. آپ نے پیر مارا, پانی رک گیا, سبب کیا ہے؟ حضور نے فرمایا چاچا تن نہیں پتا قبضہ میرا ہے, گل ساری میری ہے, گل ساری سرکار دیئے. بولو گل ساری. اور خدا کی قسم ہم جتنے سٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں اور جتنے آپ سارے لوگ سامنے بیٹھے ہوئے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, مجھے قسم ہے پیدا کرنے والے کی, اس امت جیسی کائنات میں کوئی امت نہیں گزری. اس امت جیسی کوئی امت تے ساڑے عمال تک لو. یہ میں تو سارے دی جتیاں دی خاک ہاں, لیکن اسی اپنے اپنے گریبان اس تکا میں تو سب تو نکھٹو ہوں سارے. اس امت میں, حضور کی امت میں کل قیامت کے دن اگر یہ اعلان کیا جائے گا کہ سب سے حضور کی امت کے بڑے گناہگار کو پیش کیا جاوے, تو جسے کھینچ کے لایا جائے گا وہ یہ سامنے کھڑا ہے. یہ کمینہ آپ کے سامنے کھڑا ہے, مگر گناہگاری قبول ہے. اس کے باوجود اب میں کلمہ پڑھنے لگا ہوں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کلمے کی قسم ہم جیسا بھی کوئی نہیں, ہم جیسا بھی پچھلی امتوں میں ہم جیسا گناہگار ہونا اور بات ہے, سرکاری ہونا اور بات ہے. گناہگار ہونا اور بات ہے, سرکاری ہونا اور بات ہے. ہم گناہگار ہیں, وہ اعمال کا چکر ہے, ہم خوش نصیب ہیں, یہ سرکار کی بات. سمجھ میں بات آ رہی ہے کہ نہیں؟ گناہگار ایک اور معاملہ ہے گناہگار ہونے کا, لیکن جنتی ہونا اور پہلے جا کر کھڑے ہونا اور پہلے جا کر اپنی نیکیوں کا حساب کروا لینا, بلکہ کئی تو ایسے ہوں گے 4 کروڑ 90 لاکھ جن کا حساب ہی نہیں ہوگا. 4 کروڑ 90 لاکھ جن کا حساب, اچھا بولو, جن کا حساب 4 کروڑ 90 لاکھ. کوئی امت ایسی نہیں ہے جس امت کا ایک فرد ایسا ہو جو بغیر حساب کے جنت میں جائے. کوئی امت ایسی نہیں ہے سوائے مصطفیٰ کی امت کے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سنن ترمذی میں اور سنن ابن ماجہ میں حدیث شریف موجود ہے. ابی امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. حضرت ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں سمیت رسول اللہ, میں اپنے انہاں کناں نال سرکار کریم کو سنیا ہے. ہن میں اے مینوں اصل وچ بوندل صاحب کسے دوسرے موضوع چلانا چاہندے ہیں, میں اودے تو بچنا چاہنا. اے میں تکے نال ادھر لے آنا چاہندے ہیں, تو میں کدے اس موضوع والے پاسے آ جاواں تو تساں اتھوں نچدے نچدے کر جاؤ گے, تے جیڑا راہ وچ ملے گا اونوں این ٹھلا مار کے آگو کہ جنتی تکڑی تے مینوں تک. اے مجھے لانا ادھر چاہتے ہیں, مگر میں صرف ایک حدیث شریف پڑھ کے اپنی جگہ لیتا ہوں. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قسم ہے مجھے میرے رب کی, فرمایا میری امت میں 70,000 افراد ایسے ہیں. 70. فرمایا وعدنی ربی, میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے, میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے. وہ وعدہ کیا کیا ہے؟ وعدہ یہ کیا ہے این یدخل الجنت من امتی 70,000. 70,000 بندے, گھبرانا نہیں, ابھی میں لاتا ہوں ادھر آپ کو. 70,000 بندے محبوب تیری امت میں سے بغیر حساب کی جنت میں جائیں گے. یہ تو پہلے آپ کو سبحان اللہ اگلی گل دسو. کتنے بندے جن سے کوئی حساب اچھا بولے
حساب بیٹھا کنجے نہیں پوچھا جائے گا, اٹھیا کنجے نہیں پوچھا جائے گا, کھڑکیا کنجی نہیں پوچھا جائے گا. جی یہ بھی رب پوچھے بھی ہے نہیں کیوں کیتا ہی حساب ہوئے, سمجھ آئیے, ہے نہیں کیوں کیتا ہی یہ بھی نہیں پوچھا جائے گا. لا حساب علیہم ولا عذاب, نہ کوئی حساب نہ کوئی. اور حضور فرماتے ہیں وما کل الف سبعون الفا, ہر 1000 کے ساتھ پھر 70,000 ہوگا. کوئی سمجھ آئیے, کہتے میں نے اجازت دیو تو میں تو انہوں تشریف سنا. انہاں 70,000 میں چون گے بابا فرید, تو بابے فرید نال ہون گے نظام پاک, تو نظام پاک نال ہون گے صابر پاک, اے نال ہون گے توسے والے, نال ہون گے سیال والے, نال ہون گے گولے والے, یہ سارے 70,000 ہون گے نا. تو ما کلے الفین سبعون الفا, پھر ہر ایک کے ساتھ 70,000 ہوگا. فرمایا جائے گا فریدی بھی آ جاؤ, نظامی بھی آ جاؤ, سیالوی بھی آ جاؤ, سارے مل کر بولیں حق فرید, حق فرید. اور اجیوی ایک جملہ باقی ہے حدیث شریف دا. فرمایا وَسَلَاسُ حَسَيَاتٍ مِّنْ حَسَيَاتِ رَبِّي, جدوں ہار نال 70,000 ہو جسم 4 کروڑ 90 لاکھ جنت میں جا چکے ہیں نا. کتنے بھائی؟ پھر اللہ ہے کرے گا, اے تھوڑی جی معافی, اٹھو اے میرا بچہ میرے منہ دے نیڑے کرے, اللہ پھر یوں کرے گا. دیکھو یوں ہی نہیں, یہ تشبیہ میں نہیں دینے لگا ہوں, سمجھانے کے لیے بتلا رہا ہوں. حضور نے کر کے بتایا, کر کے سرکار نے فرمایا جب 4 کروڑ 90 لاکھ بندے جنت میں داخل ہو جائیں گے, پھر میرا رب میری امت کو یوں اپنے ہاتھوں سے اٹھائے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ یوں اٹھائے گا اور اٹھا کے جملہ ضائع نہ کرنا بھی, یوں اٹھا کے جنت میں ڈالے گا, اللہ اکبر کبیرہ, پھر یوں اٹھا کے جنت میں ڈالے گا, پھر یوں اٹھا کے جنت میں ڈالے گا. جب جنت بھر جائے گی میرا رب مجھے دیکھ کر کہے گا ہوں تے راضی ہو گیا, تیری ساری امت جنت میں آباد. گل ساری اچھا بولو, گل ساری آباب جی وقار. ہمارے کیا ہمارے یہ اعمال نہیں ہے, ہمارے اعمال نے مانا. وہ مجھے حسن رضا خان صاحب فاضل بریلوی کا ایک شعر یاد آیا. فرماتے ہیں میں نے مانا کہ گناہوں کی حد نہیں, لیکن میں نے مانا کہ گناہوں کی حد نہیں, لیکن میں مندہ ماں میرے گناہ ماں دی حد نہیں, لیکن میں تو جاتا تھا مرے سرکار نے جانے. میں دوسرا شعر پڑھ گیا. میں نے مانا کہ گناہوں کی حد نہیں, لیکن تو ہے ان کا تو حسن, تیری ہے جنت تیری. اگر آپ حضور کے ہیں تو آپ کو بے خوف ہونا چاہیے, مگر آپ حضور کے بنے, حضور کے, مل کر بولو حضور کے. میں بس انہی جملوں پر اکتفا کروں گا, مگر سنیں یہ 1 منٹ. حضور کے بنے, حضور کے محبت الحمدللہ سارے کرتے ہیں جتنے بھی بیٹھے ہوئے. حضور علیہ السلام سے وفا کی ضرورت. کس کی ضرورت ہے؟ سارے بولی پو. وفا کیسے ہوگی, کیسے ہوگی؟ آپ میں سے جو چشتی ہیں ہاتھ کھڑا کریں. الحمدللہ ہاتھ لے, قادری ہاتھ کھڑا کرے, ٹھیک ہے, نقشبندی ہاتھ کھڑا کرے, ماشاءاللہ. انہوں جو جس پیر کے پیروی میں ہے اس پیر کی رنگت اپنائے, اس پیر کی کیا اپنائے؟ رنگت اپنائے, اس کا طرز اپنائے,
اس کے انداز اپنائے. یقیناً سارے سلاسل کے اندر اللہ کے ولی موجود ہیں اور سارے ولی رنگ مصطفیٰ میں رنگے ہوئے ہیں. اگر آپ اپنے مرشد کی رنگت کو اپناؤ گے گویا آپ نے رنگ مصطفیٰ اپنا لیا. اور رنگ مصطفیٰ کو اپنانا حضور سے وفا ہے. حضور سے کیا ہے؟ میں جانے سے پہلے ایک جملے کی حدیث شریف پیش کر جاؤں گا. اتنا بڑا پنڈال بھرا ہوا ہے آپ مسلمانوں سے. حضور نے فرمایا کل قیامت کے دن جو بندہ میرے ساتھ ایسے رہنا چاہتا ہے, ادھر دو انگلیاں دیکھو, ایسے رہنا چاہتا ہے. پہلے آپ نے فرمایا کون ہے جو رہنا چاہتا ہے؟ سارے آنکھیں جی اسے. پھر حضور نے فرمایا جو میرے ساتھ ایسے رہنا چاہتا ہے جس طرح یہ دو انگلیاں جڑی ہیں, اسے چاہیے کہ وہ میرے طریقے سے محبت کرے. اسے چاہیے وہ میرے طریقے سے. فرمایا جو میرے طریقے سے محبت کرے گا, میرے رنگ کو اپنائے گا, قیامت کے دن وہ ایسے ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں جڑی ہوئی. میں امید کرتا ہوں ہم جس طرح خوشی کے ساتھ نعتیں سنتے ہیں, جس طرح علماء کی تقاریر سنتے ہیں اور جس طریقے سے ہم نعرے لگاتے ہیں, یقیناً یہ ساری چیزیں کمال عشق پر دلالت کرتی ہیں. مجھے امید ہے کہ آج جتنے بھی احباب ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ہم سارے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کی محفل کا صدقہ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ یا اللہ ابھی ہماری آئندہ کی جتنی زندگی ہے وہ تیرے محبوب کے رنگ میں رنگی جائے. آپ وعدہ کرتے ہیں کوشش کریں گے, سنت پہ عمل کی کوشش کریں گے, ماں باپ کی تابعداری کی کوشش فرمائیں گے. آخری بالکل آخری بات, اپنے سے عمر میں جو بڑا ہو اس کی عزت کرنے کریں گے. اچھا بولو اے ہوں جدوں یہ مجمع ختم ہو سی تے کسے بابے نو ٹھڈا نہیں لگنا چاہیے. چٹی داڑھی والے نو ٹھڈا میں جوان ایک ادھر پیچھے 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 اگر ساری رات بیٹھ کر سرکار کا ذکر کیا اور حضور کی امت کا بوڑھا حضور کی امت کے جوان کی وجہ سے گر گیا تو حضور اس پہ بھی خوش نہیں. یہ میرے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں. یہ تھوڑا سا میں نے آخری کروائی اپنی کر لی ہے کہ بڑوں کا ادب کرنا ہے, بڑوں کا. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. اس پروگرام کے جتنے بھی ارینجمنٹ کرنے والے افراد ہیں, ایک ایک کو مالک دنیا اور آخرت کی عزتیں عطا فرمائے. پیر طریقت رہبر شریعت جگر گوشہ حضور زہد الانبیاء بابا جی فرید الدین گنجے شکر مسعود علیہ رحمت الرحمن, آپ جلوہ گر ہیں. میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں جناب کا تعارف کروا سکوں. بابا فرید کی گلی کے کتے کی رنگ کی طرح کا ایک کتا محبوب الہ پاک کو نظر آیا تھا دلی میں. بابا فرید پاک کی گلی کے کتے کے رنگ کی طرح ایک کتا اس کتے سے ملتا جلتا دلی میں نظر آیا. نظام الدین محبوب الہ معافی دے رہے میں کچھ نہ چندہ ہوگا انہاں وچے بھی ہے تے آپ جناب محبوب الہ اٹھ کے ہیں کھڑے ہو گئے. پھر وہ کتا ہے اگے ہو گیا, پھر بہ ہو گئے, پھر ہیں اٹھ کے کھلو گئے. 7 باری اٹھ کے کھلوتے. حضرت امیر خسرو نے پوچھا حضور کیا وجہ ہے, کیوں اٹھے ہیں؟ آپ نے فرمایا دروازے جو باہر جا کے ویکھ کی یہ گلی. انہاں جا کے تکیا تو عرض کیتی ہاتھ جوڑ کے بندہ نواز باہر ایک کتا ہے. آپ نے فرمایا کن نیڑے کر امیر خسرو. جدوں انہاں کن نیڑے کیتا فرمایا اس رنگ کا کتا 70 سال پہلے میں نے فرید کی گلی میں دیکھا. میری زبان میں وہ طاقت نہیں کہ میں غریب نواز کا تعارف کرا سکوں جس کی گلی کے کتے کے لیے محبوب الہ اٹھے. اس کی اپنی نسل پاک میں سے اپنے شہزادے کی بلندی کا عالم کیا ہو. میں جناب سے صرف اتنی عرض کروں گا کہ آپ دعاؤں میں, اور وہ جو آج والی بات ہے میں وہ فون پر عرض کروں گا, مجمع وچ کرنا نہیں وہ میں تمہیں عرض کرنی جناب ہونی انشاءاللہ تو نکلاں گا. اور آپ مجھے خلا و ملا میں دعاؤں میں یاد رکھیں گے.
جتنے مشائخ بیٹھے ہیں ایک ایک کو میں سلوٹ کرتا ہوں، سلام کرتا ہوں، علماء کو سلام کرتا ہوں۔ حضرت الحاج نواز گوندل صاحب آپ کا شکریہ، آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ، بالخصوص آپ کا بے پناہ شکریہ کہ آپ نے وہ ایک بات مانی میری۔ حضرت قبلہ الحاج حافظ محمد طاہر صاحب قادری دامت برکاتہم العالیہ قدسیہ متعنا اللہ تعالی بحسن صوتی ومد اللہ تعالی ذلکا علی رؤوس المحبین، یہ فقیر کے دل کی دعا ہے، خالی دبدبہ نہیں ہے۔ تو اللہ پاک میری اور آپ کی حاضری کو جناب محترم الحاج حافظ طاہر قادری صاحب مائک پر آپ تشریف لائیں، اور دوست اب آپ جو سٹیج پر کھڑے ہیں برائے مہربانی بیٹھ جائیں۔